السلام علیکم۔ آج ہم سبھی اردو زبان کی دوسری کتاب کا سبق نمبر 5 کریں گے، جس کا نام ہے مچھلی، فش۔ تو چلیے کرتے ہیں سبق نمبر 5، مچھلی۔ مچھلی پانی میں رہتی ہے، مچھلی پانی میں رہتی ہے، خدا نے اس کا جسم پتلا اور چپٹا بنایا ہے۔ خدا نے اس کا جسم پتلا اور چپٹا بنایا ہے، اس لیے کہ تیرنے میں آسانی ہو، اس لیے کہ تیرنے میں آسانی ہو۔ وہ اپنی دم سے اور پروں کے سہارے پانی کو چیرتی پھاڑتی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے۔ مچھلی پانی میں رہتی ہے، خدا نے اس کا جسم پتلا اور چپٹا بنایا ہے، اس لیے کہ تیرنے میں آسانی ہو۔ وہ اپنی دم اور پروں کے سہارے پانی کو چیرتی پھاڑتی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے۔ جس طرح آدمی پھیپھڑوں سے سانس لیتا ہے، جس طرح آدمی پھیپھڑوں سے سانس لیتا ہے، پھیپھڑے یعنی کہ لنگس، آدمی لنگس سے سانس لیتا ہے، اسی طرح مچھلی اپنے گلفڑوں سے دم لیتی ہے۔ پانی میں ہوا بھی شامل ہے۔ جس طرح آدمی پھیپھڑے سے سانس لیتا ہے، اسی طرح مچھلی اپنے گلفڑوں سے دم لیتی ہے۔ پانی میں ہوا بھی شامل ہے، وہی اس کے منہ کے اندر جاتی ہے، وہی اس کے منہ کے اندر جاتی ہے، گلفڑوں کی راہ سے باہر آتی ہے۔ اگر پانی میں ہوا نہ رہے تو خالص پانی میں مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگر پانی میں ہوا نہ رہے تو خالص پانی میں مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح کمرہ بند کر کے اس کے اندر کی ہوا نکال لو تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر پانی میں ہوا نہ رہے تو خالص پانی میں مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح کمرہ بند کر کے اس کے اندر کی ہوا نکال لو تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ مچھلی انڈے سے پیدا ہوتی ہے، مچھلی انڈے سے پیدا ہوتی ہے اور ایک مچھلی کئی لاکھ انڈے دیتی ہے، اور ایک مچھلی کئی لاکھ انڈے دیتی ہے۔ جب انڈے دینے کا وقت آتا ہے تو مناسب جگہ کی تلاش میں دور دور نکل جاتی ہے۔ جب انڈے دینے کا وقت آتا ہے تو مناسب جگہ کی تلاش میں دور دور نکل جاتی ہے۔ وہ ریتی یا کنکروں میں انڈے دیتی ہے۔ وہ اور جانوروں کی طرح آپ انڈے نہیں سیتی، بلکہ آفتاب کی حرارت سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ مچھلی انڈے سے پیدا ہوتی ہے اور ایک مچھلی کئی لاکھ انڈے دیتی ہے۔ جب انڈے دینے کا وقت آتا ہے تو مناسب جگہ کی تلاش میں دور دور نکل جاتی ہے۔ وہ ریتی یا کنکروں میں انڈے دیتی ہے۔ وہ اور جانوروں کی طرح آپ انڈے نہیں سیتی، بلکہ آفتاب کی حرارت سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی اپنی غذا آپ تلاش کرتا ہے۔ مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی اپنی غذا آپ تلاش کرتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ماں باپ کون ہیں، وہ نہیں جانتا کہ اس کے ماں باپ کون ہیں۔ سکھانے سمجھانے کا محتاج نہیں، اپنے آپ تیرنے لگتا ہے۔ سکھانے سمجھانے کا محتاج نہیں، اپنے آپ تیرنے لگتا ہے، اور جو کام بڑی مچھلی کرتی ہے
वही छोटा सा बच्चा करता है। सच है मछली की जाए कुन तैराए। मछली का बच्चा अंडे से निकलते ही अपनी ग़िज़ा आप तलाश करता है। वो नहीं जानता कि उसके माँ बाप कौन हैं। सिखाने समझाने का मोहताज नहीं, अपने आप तैरने लगता है। जो काम बड़ी मछली करती है वही छोटा सा बच्चा करता है। सच है। याद करो हिज्जे और मायने। जिस्म शामिल, दम हरारत, खालिस ग़िज़ा, मुनासिब मोहताज। जिस्म शामिल, दम हरारत, खालिस ग़िज़ा, मुनासिब मोहताज। जिस्म यानी कि बदन। जिस्म मायने हैं बदन। शामिल मिला हुआ, दम सांस, हरारत गर्मी, हरारत गर्मी। खालिस जिसमें मिलावट ना हो, खालिस जिसमें मिलावट ना हो। ग़िज़ा खुराक। मुनासिब ठीक, ग़िज़ा खुराक, मुनासिब ठीक, मोहताज ज़रूरतमंद। ये अल्फाज माने हैं, आप इनको लिखिए और याद कीजिए। जिस्म बदन, जिस्म बदन। शामिल मिला हुआ, शामिल मिला हुआ। दम सांस, दम सांस। हरारत गर्मी, हरारत गर्मी। खालिस जिसमें मिलावट ना हो, खालिस जिसमें मिलावट ना हो यानी कि प्योर। ग़िज़ा खुराक, ग़िज़ा खुराक। मुनासिब ठीक, मुनासिब ठीक, मोहताज ज़रूरतमंद। ये थे हमारे अल्फाज मानी। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अस्सलामु अलैकुम।